لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم. تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے مبعوث کیے گئے، جنہوں نے زندگی کا ہر گوشہ جینے کا سلیقہ سکھایا، جنہوں نے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک تمام چیزوں میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے وہ ہے عام زندگی کی 10 خاص نصیحتیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت مسلمہ کی ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور یعنی ایسا نہیں کہ صرف عقائد کی حد تک، عبادات کی حد تک جیسے دیگر مذاہب کا معاملہ ہے کہ ان میں زندگی کے کچھ گوشوں میں تو رہنمائی ملتی ہے، بلکہ زندگی بھی نہیں، کچھ اسٹوریاں ہیں بس، باقی ان کے گوشے تاریک نظر آتے ہیں. لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی ہر گوشے میں زندگی کے ہر تمام معاملات میں رہنمائی کرتا ہے. تو اب جو اسلام کی باتیں لوگوں کو بتانے والے ہیں، جن کو وارث انبیاء کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، اہل اسلام کی تمام معاملات میں رہنمائی کریں. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب زندگی کے کچھ گوشوں میں رہنمائی کرتے تھے تو مشرکین مکہ کو عجیب لگتا تھا. یہ تمہارا کیسا نبی ہے، تمہیں قضائے حاجت تک کے اصول و آداب بتاتا ہے. انہیں عجیب لگتا تھا، وہ تنقید کرتے تھے، یعنی انہیں ایسا لگتا تھا نبی کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے، نبی کا ان چیزوں سے کیا مطلب، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں جو بھیجے گئے ہیں دنیا کے زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں. تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ ارے تمہارا نبی تو قضائے حاجت تک کی باتیں بتاتا ہے، تمہیں کیسے ٹوائلٹ باتھ روم کرنا ہے، یہ چیزیں تک تمہیں سکھلاتا ہے. تو صحابہ نے ان کے اس اعتراض، ان کے اس سوال، ان کے اس طنز کا برا نہیں مانا. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمارے نبی تو صرف ہمیں توحید سکھاتے ہیں، نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، نہیں، بلکہ صحابہ نے فخریہ طور پر اس چیز کا اقرار کیا اور کہا کہ ہاں ہمارے نبی ہمیں قضائے حاجت کا طریقہ تک سکھاتے ہیں، یعنی
تو لیٹرین باتھ روم میں کس طرح جانا ہے، کس طریقے سے صفائی ستھرائی کرنی ہے لیٹرین باتھ روم کی، اس کا طریقہ تک بتاتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز میں ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے. تو آپ دیکھیں ان لوگوں کو عجیب لگ رہا تھا، لیکن صحابہ نے اسے فخریت طور پر کہا. تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی تمام معاملات میں عوام کی جو ہے رہنمائی کریں. اسی کے پیش نظر ہم نے جو آج کا موضوع رکھا ہے وہ موضوع ہے کہ عام زندگی کی 10 خاص نصیحتیں. وہ نصیحتیں کیا کیا ہیں آئیے ہم آپ کے سامنے بیان کریں. نمبر 1، گرمی کا موسم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گرمی میں انسان کو پسینہ بھی آتا ہے. گرمی کی شدت کی وجہ سے اسے پسینہ بھی آتا ہے. ایسا تو نہیں کہ انسان ہر وقت اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور ہر وقت وہ پنکھے میں یا اے سی کی جو ہے ٹھنڈک میں وہ بیٹھا رہے، آفس میں ہر وقت بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ گرمی کے موسم میں وہ ادھر ادھر سفر بھی کرتا ہے. گرمی کے موسم میں وہ دوسروں سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے. دوسرے ایام کے جو اس کے شیڈول ہیں وہ تمام شیڈول اس کے گرمی کے موسم میں بھی جاری رہتے ہیں. لیکن گرمی کے موسم میں ایک معاملہ اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ گرمی کے موسم میں انسان کو پسینہ آتا ہے اور پسینہ جو ہے وہ اپنے اندر بو رکھتا ہے. بعض لوگوں کے پسینے میں بدبو نہیں ہوتی اور انہیں کتنا ہی پسینہ آ جائے جسم میں بو نہیں ہوگی. لیکن عام طور سے جو ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے پسینے میں بو پائی جاتی ہے اور بعض لوگوں کے پسینے میں بہت زیادہ بو پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جب اپنے دوست و احباب سے ملتا ہے، جب اپنے ساتھیوں سے ملتا ہے، جب وہ اپنے کسٹمرز سے ملتا ہے، جب وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، تو جب وہ ان کے قریب ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کے جسم کی اس بو کو، وہ لوگ اس کے جسم سے نکلنے والی اس بو کو محسوس کرتے ہیں اور اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں بھی ایک صحابی کو، ایک شخص کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ جمعے کے دن اسی طریقے سے چلے آئے ہیں، یعنی ان کے جسم پر نظافت کے، صفائی ستھرائی کے آثار نہیں دکھ رہے. پتہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے غسل کیا بھی ہے یا نہیں. غالباً انہوں نے غسل نہ کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور ان صاحب کو غسل کرنے کی تاکید فرمائی. باقاعدہ نام لے کر نہیں، لیکن ایک عمومی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمومی بات کہہ کر جو ہے لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مسجد آئے یا جمعے کو آئے تو اس کو غسل کرنا چاہیے. تو گرمی کے موسم میں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے جسم کی صفائی ستھرائی رکھیں، ہم لوگ غسل کا اہتمام کریں. ویسے تو روزانہ ہی انسان کو نہانا چاہیے، چاہے سردی کا موسم ہو یا برسات کا موسم ہو، روزانہ انسان کو غسل کرنا چاہیے. لیکن گرمی کے موسم میں بطور خاص اس کو غسل کرنا چاہیے تاکہ اس کے جسم میں جو ہے بو نہ آئے. گرمی کے موسم میں اگر ایک دن بھی آپ نہ نہائیں تو اس کی وجہ سے جسم میں جو ہے بو آنے لگتی ہے. ایک دن بھی اگر نہ نہائیں، اگر روزانہ کا شیڈول آپ کا 9-10 بجے کا نہانے کا ہے اور دوسرے دن اگر آپ شام تک نہ نہائیں تو 9-10 بجے کے بعد بو آنا شروع ہو جائے گی. اگر دوپہر میں نہانے کا ہے تو دوپہر کے بعد یہ چیز، تو ایک شیڈول جو ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں انسان ایک مرتبہ غسل کر لے. گرمی میں اس بات کا خصوصی طور پر ہمیں اور آپ کو لحاظ اور خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے جسم کی بو کو ختم کیا جا سکے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، سامنے والا جو ہے کراہت محسوس نہ کرے. 4 لوگوں میں آپ بیٹھے تو وہ یہ محسوس نہ کریں کہ یار اب یہ یہاں سے کب اٹھ جائے، اب یہ کب محفل چھوڑ دے. وہ یہ انتظار نہ کریں آپ کے بو کی وجہ سے. اس وجہ سے وہ تمام لوازمات، وہ تمام چیزیں جسم کی بو کو روکنے کے لیے وہ تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جس سے جسم کی بو جو ہے انسان کی گرمی میں ختم ہو سکے. مثال کے طور پر بنیان جو ہے فل بازو والا پہننا، بہت سارے لوگ سینڈو بنیان پہنتے ہیں بنا بازو والا. ہماری سمجھ میں تو آج تک نہیں آتا کہ
اس بنیان کی ایجاد کس لیے ہوئی ہے، یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ جو بنیان ہوتا ہے بنا بازو والا، اس میں دیکھیں انسان کے جسم سے اگر پسینہ بہتا ہے، اس کی بغلوں سے اگر پسینہ بہتا ہے، اگر اس کی بغلوں سے پسینہ بہتا ہے تو یہ جو بنیان ہوتا ہے بنا بازو والا، یہ اس پسینے کو بھی، بغلوں کے پسینے کو نہیں روک پاتا، اس کی بو کو باہر آنے سے نہیں روک پاتا۔ تو اگر جسم سے آپ کے بو آتی ہے، اگر پسینے میں بو محسوس ہوتی ہے، تو بنیان بھی کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ بازو والا، تاکہ پسینہ جو ہے اندر ہی جذب ہو سکے۔ اسی طریقے سے باہر جائیں تو غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، کسی بہتر اور مناسب صابن کا استعمال کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جسم کی نظافت اچھی طریقے سے ہو سکے۔ اسی طریقے سے جسم پر خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، اپنے کپڑوں پر عطر کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ جب نہانے کے بعد آپ باہر نکلیں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ میں پسینے کی وجہ سے اگر پھر سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے ہلکی پھلکی، ویسے نہانے کے بعد ایسا ہوتا نہیں، لیکن بعض لوگوں کے جسم میں زیادہ آتی ہے، ان کو خود محسوس نہیں ہوتا، انسان کو کئی مرتبہ خود محسوس نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بیٹھنے والے کو محسوس ہوگا، وہ جن کے ساتھ مل جل رہا ہے اس کو محسوس ہوگا۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کو خصوصی طور پر اپنے کپڑوں پر عطر کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں، ان نظافتوں کا خیال رکھنا، پاکی کا خیال رکھنا ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو، نظافت حاصل کرنے والوں کو، صفائی اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ ہے۔ اسلام ہے ہی پاکی کا مذہب، اسلام نظافت سکھاتا ہے، اسلام گندگی نہیں سکھاتا، اسلام نظافت سکھاتا ہے، صفائی ستھرائی سکھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا۔ تو میں بات کر رہا تھا نہانے کی، اور اس کے بعد باہر نکلتے ہوئے اپنے جسم پر خوشبو کے استعمال کی، کپڑوں پر خوشبو کے استعمال کی۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کے خادم فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس یعنی خادم کا آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری کسی سے کبھی کبھی ملاقات ہو رہی ہے تو ہمارے ذہن میں ہے کہ یار ہم اپنے خاص مہمان سے ملنے جا رہے ہیں تو خاص خوشبو کا استعمال کر لیا بسا اوقات، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک یہ ہے جس سے ہمارا روزانہ کا ملنا جلنا ہے، وہ روزانہ ہمارے ہی ساتھ رہتا ہے، اس کا آنا جانا ہے ہمارے ساتھ، تو وہ اگر گواہی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اس چیز کا اکثر تھا۔ آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے عمدہ خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو، اس سے عمدہ خوشبو میں نے کبھی کہیں پر نہیں سونگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہاتھ میں نے کبھی نہیں پائی، یعنی جب مصافحہ کرتے تھے اس قدر با اخلاق تھے، سختی نہیں تھی، اور آپ کے جسم سے آنے والی خوشبو سے عمدہ خوشبو میں نے کہیں کبھی سونگی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا خوشبو کے تعلق سے، ان چیزوں کے تعلق سے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبوب فرما دی گئیں، جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص الفت تھی، خاص محبت تھی، خاص لگاؤ تھا، ان چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوشبو کا ذکر کیا کہ خوشبو جو ہے یہ بھی مجھے جو ہے محبوب کر دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے رسول کی سنت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو الرجی وغیرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے دھول سے، خوشبو سے، وہ الگ میٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر عام طور سے جو ہے انسان کو خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، اور خاص کر وہ لوگ
کہ جن کے جسم میں پسینے کی وجہ سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، ان لوگوں کو بالخصوص محفلوں میں جاتے وقت، مجلسوں میں جاتے وقت، دوست و احباب کے پاس جاتے وقت، کسی سے ملاقات کرتے وقت، باہر نکلتے وقت، گھر میں رہتے ہوئے بھی خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو خواتین ہیں، اگر کسی کے جسم میں بو آتی ہے تو اسے بھی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ عورت کو اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا کر باہر نکلنا یہ حرام ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، لیکن گھر میں وہ اپنے شوہر کے لیے جہاں اور زیب و زینت کا اختیار کرے وہیں پر وہ خوشبو کا استعمال کرے۔ معاملہ یہ ہے کہ خواتین اپنے شوہر کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں کرنا چاہتی، خوشبو کا استعمال اپنے شوہر کے لیے نہیں کرنا چاہتی، باہر نکلیں گی تو ان چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، لیکن گھر میں اپنے شوہر کے لیے نہیں کرنا چاہتی، اور پھر ان کی شکایت اور شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارے شوہر ہماری طرف توجہ نہیں دیتے، ان کو گھر آنے کی جلدی نہیں ہوتی، ان کو گھر جو ہے ان کے لیے اپنے اندر کوئی کشش نہیں رکھتا۔ آپ بتائیں کہ جب بیوی کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہو، اس کے کپڑوں میں بدبو آ رہی ہو، اس کے جسم میں بدبو آ رہی ہو، تو شوہر کو اس کی طرف کیسے میلان ہوگا؟ پھر تو وہ یہاں وہاں دوسری جگہوں پر دلچسپی رکھے گا، وہ اپنی بیوی کی طرف کیسے دلچسپی رکھے گا؟ تو عورتوں کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے گرمی کے موسم میں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے اپنے کپڑوں پر خوشبو کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ بعض لوگوں کے منہ میں بو آتی ہے، بعض لوگوں کے منہ میں بھی بدبو آتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ان کے بو کی منہ وہ باقاعدہ محسوس کرتا ہے اور اس سے اس کو کراہت ہوتی ہے۔ لہذا منہ کی صفائی ستھرائی کا بھی ہم کو خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ کی صفائی کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب تو نئی چیزیں آ گئی ہیں جس میں آپ 12 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں ایک بار برش کر لیتے ہیں تو وہ 12 گھنٹے تک پروٹیکشن آپ کے دانتوں کا، آپ کے منہ کا ہوتا ہے، یا اور بھی کئی چیزیں آتی ہیں، ماؤتھ واش آتا ہے تو اس کو کا آپ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ترقی یافتہ چیزیں، یہ چیزیں تو نہیں تھیں، لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منہ کی صفائی ستھرائی کے لیے بالخصوص مسواک کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر رات میں آنکھ کھلی اور رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نفلی عبادت کرنی ہوئی تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں بھی سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، یعنی آپ کی بیوی سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا گھر میں آتے تو سب سے پہلے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ کی صفائی کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے، کس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ منہ سے بو آ رہی ہے، ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو اس سے اسے تکلیف ہو رہی ہوگی یا نہیں، اس سے اسے کراہت ہو رہی ہوگی یا نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منہ کی صفائی کے تعلق سے، آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت پر دشواری کا خطرہ نہ ہوتا، یعنی اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے اس حکم سے، میرے اس فرمان سے میری امت دشواری میں پڑ جائے گی، لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے نہیں دیا کہ دشواری میں پڑ جائیں گے لوگ کہ ہر نماز کے وقت، نماز سے پہلے وضو کے وقت مسواک کس طریقے سے کریں، نہیں دیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنی آرزو بتائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ارادہ بتایا
کہ اگر مجھے امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میرا یہ حکم، میرا یہ فرمان ان کو مشکل میں ڈال دے گا، ان کو دقت میں ڈال دے گا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو ہر نماز کے وقت، یعنی نماز کے لیے جب بھی وضو کیا جائے اس کے وقت میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کثرت سے مسواک فرمایا کرتے تھے، اور امت کے لیے بھی آپ کی تعلیم یہی ہے کہ وہ مسواک کریں، وہ اپنے منہ کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ کئی مرتبہ انسان کو خود محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، دوسروں کو محسوس ہوتا ہے، دوسروں کو محسوس ہوتا ہے، اور وہ سامنے والے کی ایکٹیویٹی سے، سامنے والے کے انداز سے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ سامنے والا تھوڑا سا دور کو ہو کر اس سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کے چہرے سے ہٹ کر بات کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو اندازہ لگانا چاہیے کہ شاید میرے منہ سے بو آتی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا اس بات کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے منہ میں بو آتی ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے، رکھنا چاہیے کہ وہ گفتگو کرتے وقت کسی کے ایک دم منہ سے منہ نہ سٹا دے، ایک دم یوں قریب ہو کر، بلکہ تھوڑا سا ڈسٹینس بنا کر اپنی بات چیت کو جاری رکھنا چاہیے، تاکہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کے ملنے سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی بات چیت سے اسے خوشی محسوس ہو، اسے کراہت نہ ہو کہ یار ان کے منہ سے بو آتی ہے۔ اسی طریقے سے ماؤتھ واش کا استعمال کریں، اس کی وجہ سے بھی منہ کی بو ختم ہوتی ہے، اور اچھے پیسٹ بھی آ رہے ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے، بہت بہترین قسم کے پیسٹ بھی آ رہے ہیں جس کی وجہ سے منہ کی بو چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال منہ کی بو کا بھی خاص خیال رکھا جائے، اور منہ کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں عام زندگی میں جس کا جو ہے خیال نہیں رکھا جاتا، عام زندگی میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منہ کی صفائی ستھرائی کا اس قدر خیال رکھتے تھے، میں نے پوری زندگی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شیڈول بتایا کہ مسواک سے آپ کو کس قدر محبت تھی، یعنی منہ کی صفائی ستھرائی سے کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر لگاؤ تھا منہ کی صفائی ستھرائی سے۔ اور آخری وقت میں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، وفات سے پہلے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، کہتی ہیں اتنے میں میرے بھائی آئے، عبد الرحمن، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے بھائی آئے، کہتی ہیں ان کے پاس مسواک تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھنے لگے، کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنا چاہتے ہیں، شدید بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، آخری وقت ہے، ایک دو دن کے بعد، 3-4 دن کے بعد وفات ہو گئی اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اس وقت بھی دیکھیں منہ کی صفائی ستھرائی کا کس قدر اہتمام فرمایا۔ کہتی ہیں کہ دیکھنے لگے، میں سمجھ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنا چاہتے ہیں، لہذا میں نے پوچھا کہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ اس وقت اتنی بھی طاقت نہیں تھی، منہ سے جواب نہیں دیا، سخت بیمار تھے، لیکن سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے مسواک کو اپنے منہ سے کچل کے آپ کو دیا، یعنی نرم کر کے آپ کو دیا، تاکہ آپ جو ہے آسانی سے مسواک کر لیں۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی اپنی خصوصیات، اپنی فضیلت کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین نے آخری وقت میں میرے لعاب کو اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کو جمع فرما دیا، ملا دیا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کہتی ہیں میں نے مسواک کو نرم کر کے اپنے منہ سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ تو دیکھیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منہ کی صفائی ستھرائی کا کس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس طرح بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی منہ کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، ہمارے منہ سے آنے والی بو سے ہمارے دوستوں کو، ہمارے احباب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری بیوی کو، جتنے بھی لوگ ہم سے متعلق ہیں، کسی کو ہمارے منہ کی بو سے تکلیف نہ ہو۔ نمبر 3، تیسری چیز، لوگوں کے سامنے نامناسب حرکتیں کرنا۔ نامناسب حرکتوں میں کیا چیزیں آئیں گی؟ مثال کے طور پر
لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ناک صاف کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کس زندگی میں جی رہے ہیں، تو بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں میں باتیں کر رہے ہیں اور ناک میں انگلی ہے، نکالا ناک میں سے گندگی نکالی اور اس کو یوں کر کے مل کے اس کو اور یوں پھینک دے رہے ہیں. اب بتائیے سامنے والا جو ہے، ساتھ میں جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو کس قدر کراہت ہوگی، اس کو کس قدر غلط محسوس ہوگا. اب اگر فوراً کہیں کھانے کا وقت ہو جائے، وہ پسند کرے گا کہ آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں، پسند کرے گا. جب وہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ ناک میں انگلی ڈالنے ہیں جناب والا، تو یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے، یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے کہ وہاں پر ایسی حرکتیں کی جائیں جو بہتر نہیں ہیں. ناک میں انگلی ڈالنا، ناک کی گندگی نکال کر اس کو ملنا یوں انگلی پر اور یوں پھینک دینا، یا اسی طریقے سے سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر یوں کھجا رہے ہیں، پینٹ وغیرہ میں یوں ہاتھ ڈال لیا اور یوں کر کے کھجا رہے ہیں. مطلب ایسی حرکتیں نامناسب حرکتیں ہیں، یہ بالکل نامناسب، جو مروت کے بھی خلاف ہیں یہ تمام حرکتیں. تو ایک تیسری چیز اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، عام زندگی میں ایک خاص چیز جو ہے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے نامناسب حرکتیں نہ کی جائیں اور انسان جو ہے اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میری طرف سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جو نامناسب ہو. نمبر 4، چوتھی چیز، ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ہاتھوں کی صفائی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس تعلق سے ہم لوگوں میں بہت زیادہ بے توجہی پائی جاتی ہے. ہم لوگوں سے مطلب ہم مسلمانوں میں، یہ مت سمجھنا کہ خطیب صاحب تو اپنے ہی بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں سے یعنی ہم مسلمانوں سے، ہم لوگوں سے ہاتھوں کی صفائی ستھرائی کے تعلق سے بہت زیادہ بے توجہی پائی جاتی ہے. تو ہاتھوں کی صفائی ستھرائی کا، ہاتھوں کو دھونے کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بالخصوص اگر نوٹوں کو گنا ہے، نوٹ گنے ہیں، گڈی گنی ہے، ہاتھ دھو لینے چاہیے. گھر سے باہر سے آپ گھر گئے ہیں تو اپنے بچوں کو پکڑنے سے پہلے، بچوں کو گود میں لینے سے پہلے، بچوں کو چھونے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے. لیکن عام طور سے یہ نہیں ہوتا. آپ اپنے کام سے، اپنی آفس سے، باہر سے دوستوں کے ساتھ اٹھ کر، جن سے آپ نے سینکڑوں لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے، آپ گھر پہنچے ہیں اور جاتے ہی بچے کو اٹھا لیا. ہاتھوں کا انفیکشن بچے کو پہنچتا ہے. آپ کے اندر تو اس قدر جو آپ کا کی وہ باڈی کی ہے ڈیفنس جو سسٹم ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ وہ برداشت کر لے گیا ان جراثیم کو. لیکن چھوٹا بچہ، اس کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں ہے. تو ان ہاتھوں سے جب آپ اس کو پکڑتے ہیں اور وہ جراثیم جب اس کو لگتے ہیں تو وہ بچہ پھر بیمار ہوتا ہے. تو گھر جاتے وقت سب سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر اپنے بچے کو گود میں لینا چاہیے، اسے لاڈ پیار کرنا چاہیے. تو ہاتھوں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے. معاملہ یہاں تک ہے، ہاتھوں کی صفائی میں بے توجہی کا معاملہ ہمارے یہاں تک پایا جاتا ہے کہ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد اس کا چارٹ دیکھ رہے ہیں، مینو کارڈ دیکھ رہے ہیں کھانے کا. اب آپ بتائیے ہاتھ دھونے کا کیا فائدہ بچا؟ یہ مینو کارڈ کتنے لوگوں نے چھوا ہے؟ ہوٹل میں یہ میزوں پر پڑا رہتا ہے. ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے سے پہلے مینو کارڈ دیکھ رہے. تو ہاتھ دھونے کا کیا فائدہ نکلا؟ گندگی تو پھر سے ہاتھوں میں لگا لی آپ نے. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے آپ نے مینو کارڈ دیکھ لیا، کھانا کھانے سے عین پہلے پھر ہاتھ دھوئیے اور پھر کھانا کھائیے. ایک غلطی اور ہوتی ہے، یہ تو مینو کارڈ چھونے کی غلطی ہوئی کہ ہاتھ دھونے کے بعد تولیہ سے صاف کر لیتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. 90% لوگوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کے بعد ٹاول سے صاف کرتے ہیں. اب بتائیے ٹاول پورے گھر والے استعمال کر رہے ہیں، مہمان آنے والے بھی استعمال کر رہے ہیں. ویسے مہمانوں کے لیے یہ چیزیں الگ ہونی چاہیے. آنے والوں کی ٹاول الگ رکھیں، اسے بند کر کے رکھ دیں، جب مہمان آئے تبھی نکالیں. دھو دیں، دھو کے رکھ دیں، پھر مہمان آئے تبھی نکالیں. گھر کے استعمال کی چیزیں الگ ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں گھر کے اپنی نظافت اور صفائی ستھرائی سے تعلق رکھتی ہیں، جس کا اسلام نے حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین.
جس کو اللہ پسند فرماتا ہے کہ ان چیزوں سے تعلق رکھتی. تو ایک عام غلطی کیا ہوتی ہے, کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں کھانے کے لیے اور کپڑے سے ہاتھوں کو صاف کر لیا. اب وہ کپڑا, وہ ٹاول اور لوگ بھی گھر کے استعمال کر رہے ہیں, اسی سے آپ نے ہاتھ صاف کیے, وہ گندی ہے تو ہاتھوں میں دوبارہ سے ان میں وہ نظافت, وہ صفائی ستھرائی کہاں رہی ہاتھوں میں جب آپ نے ٹاول سے صاف کر لیا. تو کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں کھانے کے لیے, اس وقت ٹاول سے ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے. یوں ہی چھوڑ دیں ہاتھوں کو, سکھا لیں, یوں ہی جھاڑ دیں پانی, ٹھیک ہے نا, اس وقت نہیں صاف کرنے چاہیے. ہاں, کھانے کے بعد جب آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں تو پھر کپڑے کا استعمال, اور یہ ہم نے عربوں میں دیکھا ہے, یہ عربوں میں دیکھا ہے, وہاں تک تو ہاتھوں کی صفائی ستھرائی کا اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے, اس قدر اہتمام. ایک ڈش میں ایک وہ جو ہے پوری سینی 3-4 لوگ مل کر کھائیں گے, لیکن یہ بایاں ہاتھ نہیں لگے گا, اس میں چاول پڑے ہوں گے, بوٹیاں, گوشت پڑا ہوگا, اور سب لوگ کھائیں گے بس داہنے ہاتھ سے. بایاں ہاتھ جو گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ نہیں لگ سکتا ان کا, اور اگر کسی نے لگا دیا فوراً اسے ڈانٹ دیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو. اس قدر نظافت ہاتھوں کے تعلق سے, اس قدر اہتمام اور اس قدر حساس کہ بائیں ہاتھ کا ہاتھ نہیں لگتا. اگر بوٹی توڑنی ہے تو ساتھ والے سے توڑوا لیں گے, خود پکڑی اور ساتھ والے سے اشارہ کیا کہ بھائی تھوڑا مدد کرو, اور دونوں مل کے توڑ لیں, لیکن ہاتھ سے داہنا لگے گا. کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں کپڑے کا استعمال نہیں کرتے. تو اس قدر اہتمام وہ لوگ, ہوٹل میں بھی جو روٹی وہاں سے وہ ہو رہی ہے نا, بک رہی ہے, وہ بندہ آٹا جو گوندا جاتا ہے مشین پر, مشین سے آٹا گوند رہا ہے, سوکھا آٹا یوں ہی ڈال دیا, مشین سے گوند رہا ہے, پانی وغیرہ سب اس میں ڈال دیا, مشین سے ہی روٹی بن کر آ رہی ہے, اور وہ گن کے جو دے رہا ہے اس کے ہاتھ پر بھی وہ چڑھے ہوئے ہیں دستانے, اس کے ہاتھ پر بھی دستانے جو اس پر پہننے کے آتے ہیں, ہاتھوں پر میڈیکل پر ملتے ہیں, وہ چڑھے ہوئے ہیں, اس سے گن کر دے رہا ہے. اپنے یہاں تو گرمی کے موسم میں آپ دیکھیں ہوٹلوں کی روٹی میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے, آٹا گوندنے والے کا کتنا پسینہ, اللہ اکبر, آپ کا کھانے کا دل بھی نہیں کرے گا اگر بیان کر دو ان چیزوں کو. اسی سے ہاتھ سے یوں کھجا رہا ہے وہ, اور روٹی گن کر دے رہا ہے. کہاں ہے اپنے یہاں یہ اہتمام؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں, پنی میں پیک کرواتے ہیں, گیلی کوئی بھی چیز ہے اس میں ڈال لیں گے, وہ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کو پھلانے کے لیے اس میں پھونک مارے گا, پھر اس میں وہ چیز ڈالے گا, بھر رہا ہے وہ چیز, آئس کریم میں کوئی بھی گیلی چیز ہے, دہی اس میں بھر رہا ہے, دہی ڈال رہا ہے, اس میں پھونک مار کر اس نے پھلایا. آپ کو ٹوک دینا چاہیے, بدلو تھیلی, اور اس میں پھونک مت مارو. جب اس نے پھونک ماری تو اس کے منہ کے جراثیم اس میں آ گئے. بات کتنی عام ہے, نارمل, لیکن اس پر ہماری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی. منع کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ پھونک مار کر کیوں پھلا رہے ہو, ایسے ہی اس کو کھول لو تھیلی کو, دہی ایسے ہی ڈال دو, لیکن وہ پھونک مار کر اس کو پھلاتا ہے, پھر اس میں وہ دہی ڈالتا ہے یا اور بھی جو چیزیں اس کی کھانے کی, اس کے منہ کے جراثیم اس میں چلے جاتے ہیں. شریعت تو ہمیں منع کرتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مت مارو, اور ہمیں وہ ہوٹل مارا پھونک مار کے تھیلی میں, اسے بھی بیچارے کو معلوم نہیں ہوتا. جب ایک بار آپ اس کی توجہ دلوائیں گے تو وہ جو ہے اس طرف توجہ دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے, ہاتھوں کی صفائی کا. نمبر 5, نوٹوں کا جو میں نے ذکر کیا ہاتھوں کی صفائی کے تعلق سے, نوٹ گننے میں سب سے زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے. نوٹ گننے میں, نوٹ گننے کے بعد انسان اپنے ہاتھ نہیں دھوتا, نوٹ گنتے وقت اپنے منہ کے تھوک کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. نوٹ گنتے وقت منہ کے تھوک کا استعمال کیا جا رہا ہے. بھائی پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے, کٹوری میں پانی رکھ لیجئے, بلکہ اب ریڈی میڈ وہ چیزیں آتی ہیں وہ رکھ لیجئے, اس میں انگلی لگائیے اور پھر نوٹ گن لیجئے, وہ ریڈی میڈ آتا ہے. منہ کا تھوک لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم نوٹ گنتے وقت منہ کا تھوک لگایا اور نوٹ گننا شروع کر دیا. وہ نوٹ کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں گیا ہوگا, ہر بھنگی کے ہاتھ میں, چمار کے ہاتھ میں, گندے سندے کس کس کے ہاتھ میں گیا ہوگا, اور وہ نوٹ اس پر آپ اس کو گنتے ہوئے اس کو پھر اپنی زبان سے لگا رہے ہیں انگلی کو, اور اپنا تھوک اب اس پر ایکسٹرا اس کی گندگی منہ میں لے رہے ہیں, اور اپنے منہ کی گندگی مزید اس میں ایڈ کر کے سامنے والے کو دے رہے ہیں کہ یہ لو بھائی, اس کی گندگی تھوڑی سی میں نے اپنے یہاں لے لی اور اپنی اس کے ساتھ آپ ڈال کر تم کو دے دی.
تو نوٹوں کو گنتے وقت خاص صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. میں تو کہوں گا نوٹ گننے کے بعد لازماً ہاتھ دھو لینے چاہیے, لازماً. نوٹ سے گندی کوئی چیز نہیں. نوٹ محبوب چیز ہے, کام کی چیز ہے, لیکن صفائی کے اعتبار سے کورونا میں سب سے زیادہ بے احتیاطی نوٹ کے تعلق سے ہوئی ہے. باقی چیزوں میں اہتمام کر لیا لوگوں نے بچنے کا, لیکن نوٹوں کی طرف توجہ نہیں کی. نوٹ گن گن کے دے رہے, یہاں سے وہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہنچ رہے. سب سے زیادہ بے احتیاطی نوٹوں میں ہوئی. اسی وجہ سے جب بعد میں لوگوں کو سمجھ آئی تو انہوں نے پھر ڈلیا وغیرہ بنا لی, نوٹ اس میں رکھو, وہاں سے لیں گے, اس میں رکھے اور وہاں سے لو. جب بعد میں سمجھ آئی تو نوٹ گننے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 6, عام زندگی کی ایک چھٹی خاص نصیحت بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے اور بالخصوص مسلم نوجوانوں کے لیے, گاڑی ڈرائیونگ میں بے توجہی کرنا, لاپرواہی کرنا, گاڑی چلانے میں لاپرواہی کرنا. ہمارے نوجوان کا کیا حال ہے؟ ہمارا نوجوان ریڈ لائٹ توڑنے میں, سگنل توڑنے میں اپنی جو ہے عزت سمجھتا ہے, اپنی جو ہے ویلیو سمجھتا ہے ریڈ لائٹ توڑنے میں, اور فخریہ طور پر یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی ٹریفک پولیس والا پکڑ نہیں سکتا, کوئی ریڈ لائٹ مجھے روک نہیں سکتی, اور ریڈ لائٹ توڑ کر جاؤں تو پیچھے ٹریفک پولیس والا اگر بائک لگا دے تو مجھے پکڑ نہیں سکتا. ریڈ لائٹ روک نہیں سکتی اور ٹریفک پولیس والا پکڑ نہیں سکتا, تو سگنل توڑ دیتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ جرم ہے. اسی طریقے سے گاڑی ڈرائیونگ کی بے توجہی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بنا اشارات کا استعمال ہوئے گاڑی کہیں بھی گھما دینا, بنا اشارات, بنا انڈیکیٹر کا استعمال کیے ہوئے گاڑی کہیں بھی گھما دینا. آپ سیدھے چل رہے ہیں, آپ کو لیفٹ جانا ہے, رائٹ جانا ہے, تو آپ اس سے تھوڑی دیر پہلے اگر گاڑی میں سسٹم ہے تو انڈیکیٹر دیجئے تاکہ پیچھے والے الرٹ ہو جائیں کہ بھائی صاحب کو لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ چلے جا رہے ہیں سیدھے, اچانک آپ کو رائٹ مڑنا ہے, پیچھے والے تو غافل ہیں کہ بھائی صاحب 80 کی 90 100 کی سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہے ہیں, انہیں سیدھے ہی جانا ہے. انہیں آپ کی جوانی کا اور خون کی گرمی کا کہاں پتا ہے کہ 90 کی سپیڈ سے دوڑا رہے ہیں, لیکن اچانک انہیں سائڈ موڑنی بھی ہے اور آپ نے اچانک رائٹ سائڈ کو موڑ دیا. اب لیجئے جناب, پیچھے والوں کو ٹکر لگ گئی اور بیچارے حادثہ کے شکار ہو گئے. تو انڈیکیٹر کا استعمال کیجئے, یہ زندگی کے اہم آداب میں سے ہے. اپنی بھی زندگی کی حفاظت کیجئے, دوسروں کی بھی زندگی کی حفاظت کیجئے, اور قرآن مجید کے اصول کے مطابق خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں مت ڈالیے. اسی طریقے سے گاڑی چلانے کے بے توجہی میں سے ہے گاڑی میں سے کوڑا پھینک دینا. کہیں بھی پھینک دیا, کیلے ویلے کھائے, بسکٹ کھائے, چپس کھائے, اور وہ گاڑی میں رکھا. جو اچھے گھر کے لوگ ہوتے ہیں, جو سسٹمیٹک ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ نہیں پھینکتے, وہ گاڑی ہی میں رکھا رہنے دیں گے. جب گاڑی سے اتریں گے اپنے گھر کے کوڑے دان میں پھینکیں گے, گھر کے باہر کوڑے دان لگا ہوا وہاں پھینکیں گے, یا روڈ پر دیکھ کر کے کہاں ہمیں کوڑا ڈالنا چاہیے وہاں پھینکیں گے. اور جن کو آداب نہیں ہے, پیسہ دے دیا اللہ نے لیکن زندگی جینے کا سلیقہ نہیں آیا, پیسہ دے دیا لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آیا, وہ چلتے ہوئے روڈ پر گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور یوں کر کے باہر کوڑا ہائی وے پر پھینک دیا, کہیں بھی صاف ستھرے روڈ پر پھینک دیا. اس سے آپ کی امیج بھی خراب ہوتی ہے. دیکھتے ہیں گزرنے والے گاڑی میں جو آپ کے پاس آپ کو آگے اوورٹیک کر رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اس گاڑی میں کون صاحب تھے بھائی جنہوں نے بھی کوڑا پھینکا, او میاں صاحب تھے, عبدل تھے. امیج خراب ہوتی ہے. اپنے عادات و اطوار بدلیے, زندگی جینے کے سلیقے بدلیے, اپنے آپ کو ایک بہتر قوم کے دوسرے لوگ بھی نصیحت حاصل کریں, آپ کے اصول و آداب سیکھیں, اس طریقے سے زندگی گزاریے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, چلتی ہوئی گاڑی میں سے کوڑا پھینک دینا. اسی طریقے سے گاڑی ڈرائیونگ کی بے توجہی میں سے ہے کہ گلیوں میں گاڑی تیز دوڑانا. یہ جو گلیاں ہیں اپنی 10 فٹی 15 فٹی 20 فٹی, کتنی سپیڈ سے دوڑاؤ گے بھائی؟ کتنے چلانا چاہیے؟ اتنا چلاؤ کہ سامنے سے بچہ اگر اچانک آ جائے, وہ تو بچہ ہے اسے نہیں معلوم, اگر اچانک آ جائے تو آپ گاڑی کو بریک لگا سکیں. لیکن ایسے حادثات ہوتے ہیں
کہ اتنی تیز رفتار سے دوڑا رہا ہے، اب اچانک سے سامنے سے کوئی گزرا یا بچہ گزرا، ٹکر لگ گئی. اب اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کو ٹکر لگ گئی. کہہ رہا میں تو وہاں سے بریک لگا رہا تھا. او بھائی کتنی اسپیڈ سے چلا رہا تھا کہ وہاں سے بریک لگا رہا تھا تو یہاں تک نہیں رکی، تو یہاں تک نہیں رکی. اتنی اسپیڈ سے چلاتا کہ بریک لگاتا تو رک جاتی. خود کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں سے بریک لگانے شروع کیے. مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو بریک لگا لیے، ورنہ تمہارا بچہ چلا جاتا. بریک لگا لیے وہ تو میں نے. او بھائی اسپیڈ پر دھیان دیجیے. ہائی وے ہے، دوڑاؤ، دوڑائیے. ہائی وے ہے جو اس کی لمٹ ہے ہائی وے کی، اس اعتبار سے جتنا آپ گاڑی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن گلیوں میں تو خیال رکھیے، کسی کا بچہ گزر رہا ہے، کوئی گزر رہا ہے، آگے مرغی آ جائے، کتا آ جائے، کچھ بھی آ جائے، دوسرا گاڑی والا آ جائے. لیکن ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گلیوں میں بھی اتنی اسپیڈ سے گاڑی دوڑاتے ہیں اور بریکر وغیرہ ان کا کچھ نہیں کر سکتا. بریکر سے اسی اسپیڈ سے خود سیٹ سے اچھل جائیں گے، یوں کر کے 1 فٹ اونچا سیٹ سے اچھل جائیں گے. ہاں لیکن کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی کی اسپیڈ کم نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی گاڑی ڈرائیونگ کی بے توجہی میں سے ہے. اسی طریقے سے ایک اور خاص خیال ہمارے نوجوانوں کو رکھنا چاہیے اپنے وزیرآباد میں تو بالخصوص کہ کہیں اگر پانی بھرا ہوا ہے تو گاڑی وہاں پر آرام سے گزاریں. لیکن کیا کرتے ہیں لڑکے کہ وہاں پر بھی خوب اسپیڈ سے، اسپیڈ کم نہیں کرنی بھائی، عزت میں کمی آ جائے گی، خوب اسپیڈ سے نکالیں گے. اب وہاں پر جو بیچارہ نمازی گزر رہا ہے، چلو بے نمازی گزر رہا ہے، جو بھی گزر رہا ہے، اس کے صاف ستھرے کپڑے ہیں، نہا دھو کر نکلا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلا ہے، اس کی چھینٹیں اس کے کپڑوں پر آ گئی، پورے کپڑے خراب ہو گئے. تو اتنا سینس تو ہونا چاہیے نا کہ اگر گاڑی کو میں تیز رفتار سے اس بھرے ہوئے پانی میں سے نکالوں گا تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، چھینٹیں اس دکاندار تک جائیں گے. اتنا سینس تو ہونا چاہیے نا. اللہ نے انسان بنایا ہے، اللہ نے انسان بنایا ہے، اتنا سینس تو انسان کے پاس ہونا چاہیے نا. تو گاڑی ڈرائیونگ کی ایک بے توجہی میں سے، لاپرواہی میں سے یہ ہے. بالخصوص میں اپنے مسلم نوجوانوں کو ہی کہہ سکتا ہوں، غیروں کو تو ہم نہیں کہیں گے، اپنے ہی لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی ڈرائیونگ میں بالخصوص بہت زیادہ خیال رکھیے. نمبر 7 گاڑی ڈرائیونگ ہی کے تعلق سے غلط قسم کی پارکنگ. کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دی، کہیں پر گئے، جلسے میں گئے، پروگرام میں گئے، پارٹی میں گئے، دوستوں کے پاس گپ شپ کرنے گئے، رشتہ داروں میں گئے، فلاں پارٹی میں فلاں پارٹی میں، آپ کو گاڑی ایسی جگہ پارک کرنی ہے کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن آپ نے تو گاڑی پارک کر دی، اب ادھر سے گاڑی انٹر ہونی ہے وہ بیچارہ نہیں کر پا رہا، ادھر سے کسی کو گاڑی نکالنی ہے وہ نہیں نکال پا رہا، آپ نے بیچ میں گاڑی پارک کر دی ہے. یہ غلط طریقہ ہے. اب وہ اس پہ نمبر دیکھ کر سرچ کر رہا ہے ایپ پر کہ یہ کس کے نام کی ہے، اس کا موبائل نمبر کیا ہے، پھر فون کر رہا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا، موبائل فون بھی نہیں لگ رہا، سوئچ آف جا رہا ہے، وہ اپنے بزی ہے. یہ پریشان ہے بیچارے باقی لوگ. تو یہ سب کو تکلیف دے رہا ہے. گاڑی ایسی جگہ پارک کیجئے جہاں پر دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسری گاڑیاں وہاں سے آسانی سے نکل سکیں، وہاں پر آسانی سے آ جا سکیں. تو گاڑی پارکنگ میں بالخصوص بہت ہی زیادہ خاص خیال رکھنا ہے. بعض علاقوں میں دیکھو بالکل ایسا لگتا ہے، آپ رات میں بھی ان کی بائکیں وغیرہ اگر دیکھیں گے نا، بائکیں اگر آپ دیکھیں گے بعض علاقوں میں تو بالکل ایسا خیال ہوتا ہے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، سیدھی صف ایک دم، اس قدر ایک دم سائیڈ سے ایک دم ایک کی ایک سیدھے میں لگائی رہتی ہے. اتنا بہترین لگتا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور بعض علاقوں میں دیکھو، بلکہ اپنے علاقوں میں دیکھو، بعض علاقوں میں یعنی ہم اپنے علاقوں میں دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک ترچھی یوں بائک لگائی ہوئی ہے، اس کے آگے اس نے یوں ادھر کو ترچھا مشرق کی طرف اور اس نے ادھر گھمایا ہوا ہے. یعنی کہ بالکل نظام ہی عجیب لگتا ہے، دیکھنے میں بھی عجیب لگتی ہیں گاڑیاں. آدھے سے زیادہ روڈ گھیر رکھا ہے، یوں ترچھی، یوں اس نے یوں لگائی، اس نے یوں لگائی. رات میں تھکا آیا، جہاں چاہا کھڑی کر دی، بس یوں ٹھیلا نکالا گاڑی سے اور پہنچ گیا گھر. کوئی پرواہ نہیں کیسے مجھے بائک لگانی ہے. تو گاڑی پارکنگ کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. نمبر 8 آٹھویں چیز جو ہے اس کے تعلق سے لیٹرین باتھ روم. جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے مشرکین نے یہ تک کہا تمہارے نبی کیسے ہیں، اس چیز کا بھی ادب تمہیں سکھاتے ہیں لیٹرین باتھ روم کا. تو صحابہ نے فخریہ کہا کہ ہاں ہمارے رسول ہمیں قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتے ہیں. تو قضائے حاجت کے آداب سے واقف ہونا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. معاملہ کیا ہے اس میں،
ہماری یہاں غلطیاں کیا ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے لیٹرین میں گئے اور بنا پانی ڈالے آ گئے. اب بیچارہ اس کے بعد جو آ رہا ہے اسے کس قدر کراہت ہو رہی ہے, وہ کس قدر اس کی بدبو کا سامنا کر رہا ہے. میرے بھائی 1 لوٹا 2 لوٹے 3 لوٹے پانی ڈالنے میں کیا ہو جائے گا, پانی ڈال دیجئے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص پانی اپنی کسر شان یا عزت میں کمی آ جائے گی اس لیے نہ ڈالتا ہوگا. میرے خیال سے اصل وجہ یہ ہے پانی نہ ڈالنے کی کہ اس کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے, اس کو بتایا نہیں گیا ہے. ویسے تو انسان کو خود یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ لیٹرین سے نکلے تو اس میں پانی ڈالے, لیکن کئی مرتبہ اگر شعور نہیں ہوتا, بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کو شعور نہیں ہے, احساس نہیں ہے, تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ تربیت کریں. ماں باپ بچے کو شروع ہی سے سکھائیں کہ بیٹا ٹھیک ہے استنجے سے فارغ ہو گئے, استنجا کیا کہ ہاں, کہ پانی ڈالا, جی ڈال دیا. خود چیک کریں, اگر پانی نہیں ڈالا ہے تو بچے سے ڈلوائیں کہ دیکھو پانی ڈالنا چاہیے, اس کو بار بار ٹوکیں, تو جب وہ بڑا ہوگا اس کی وہی عادت بنے گی. لیکن دیکھیں ماحول کہ لیٹرین میں قضائے حاجت کے لیے گئے اور بنا پانی ڈالے باہر نکل آئے, یہ بھی انتہائی نامناسب بات ہے اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. لہذا لیٹرین جائیں تو قضائے حاجت کے بعد پانی ڈالنا چاہیے, اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 9, نوی چیز پان اور گٹکے کی پچکاری. کہیں بھی تھوک دینا, گٹکا کھایا, پان کھایا اور صاف ستھرے روڈ پر تھوک دیا, بلڈنگ کی سیڑھیوں پر تھوک دیا. بتائیے مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے, مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ بلڈنگ دیکھ کر پتہ چل جائے کہ اس بلڈنگ میں کرایہ دار یا مکاندار کون ہے. میاں بھائی ہیں بھائی, سیڑھیوں سے پتہ چل رہا ہے, پوری سیڑھیوں پر پان کی پچکاریاں ہیں, گٹکے کی پچکاریاں ہیں. گٹکے وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے, پان میں تمباکو ڈال کر کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن سادہ پان اگر کھا رہے ہیں, شوقیہ سادہ پان, یہ عادت ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جائز ہے. لیکن اس کے لیے تھوکنے کے لیے خاص مقام ہونا چاہیے, اگلدان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کہیں بھی تھوک دیا, بلڈنگ کی جو ہے سیڑھیوں پر تھوک دیا ہے کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا, چلو تھوک دے چلتے بنے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. روڈ پر تھوک دیا, گاڑی چلاتے ہوئے کھڑکی سے منہ نکالا اور تھوک دیا. کس قدر غلط حرکت ہے, کس قدر غلط حرکت ہے. یوں منہ نکالا, تھوکا اور شیشہ بند کر لیا, کوئی نہیں دیکھ رہا, شیشہ بند کر لیا. اور دیکھ بھی لے گا تو کیا کرے گا ہمارا, یہی ہوتا نا ذہن میں, دیکھ بھی لے گا تو کیا کرے گا. پورے روڈوں پر, بلڈنگ میں, ہر جگہ پان کی پچکاریاں آپ کو ملیں گی. گورنمنٹ اچھی سے اچھی ٹرین چلا دے اور اس کے اچھے سے اچھے کوچ میں آپ چلے جائیں, اچھے سے اچھے کوچ میں چلے جائیں, 3 ٹائر 2 ٹائر ہے نا, اچھے سے اچھے کوچ میں چلے جائیں, تو آپ دیکھیے وہاں کیا حال ہو رہا ہوگا. ایک مہینے میں اس ٹرین کے ڈبے کو ہمارے بھائی لوگ اپنے گھر کی سیڑھیوں کی طرح نہ بنا دیں. ہر جگہ پچکاری پان کی اس میں ملے گی, لیٹرین میں. تو یہ حالات ہیں, یہ معاملہ ہے قوم کا, یہ حالات ہیں. میرے بھائی اس تعلق سے بھی انتہائی جو ہے حساس رہنے کی ضرورت ہے کہ پان کی پچکاری, گٹکا تو چھوڑ ہی دیں, زہر ہے, لیکن ان تمام چیزوں کی پچکاری جو ہے روڈ پر یا جو ہے سیڑھیوں پر بلڈنگ کی, یہ بالکل نامناسب اور غلط حرکت ہے. 10ویں نصیحت اور 10ویں چیز عام زندگی کی, ایک 10ویں نصیحت میرے بھائیوں, ناخنوں کو بڑا رکھنا. یہ غلط ہے. بہت سارے لوگ آپ دیکھے ہوں گے ناخن بہت بڑے رکھتے ہیں. وقت پہ ناخنوں کو کاٹ لینا چاہیے, ناخنوں کو تراش لینا چاہیے, ناخنوں کو کاٹنا چاہیے. جب آپ ناخن بڑے رکھتے ہیں تو اس میں گندگی بھرتی ہے اور پھر اسی سے آپ کھانا کھاتے ہیں, تو وہ جراثیم, وہ گندگی پیٹ میں جاتی ہے اور وہ پھر بیماری کا سبب بنتے ہیں. اور ناخن بڑے کرنے کا فیشن پتہ نہیں کیوں آیا ہے. اس میں کیا فیشن بھائی, ناخن بڑے کرنے میں کیا فیشن. لیکن دیکھیں ناخن بڑے کرنے کا بھی فیشن چل رہا ہے, اور اس ناخن میں میل, اور خاص کر لڑکیوں میں یہ فیشن بہت ہوتا ہے. لڑکیوں میں یہ فیشن بہت ہوتا ہے کہ وہ کسی ہاتھ کے, کسی انگلی کے ناخن خوب بڑے کر لیں گی. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. اسلام تو نظافت سکھاتا ہے, پاکیزگی سکھاتا ہے. یہ ناخن بڑے کرنے کا فیشن کہاں سے آ گیا؟ یہ تو مویشیوں کا طریقہ ہے.
حیوانوں کا طریقہ ہے، جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا کب ہے؟ جانور ناخن نہیں کاٹتے، اور ان جانوروں کو بھی اچھے لوگ جو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں انسانوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ناخن کاٹتے ہیں۔ جن جانوروں کو اچھے لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو ان کے بھی وہ ناخن کاٹ کر ان کو صحیح اس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو جنگلی جانور جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا طریقہ ہے کہ نہ ان کے ناخن کٹ رہے ہیں نہ بال کٹ رہے ہیں کوئی۔ وہ طریقہ آپ گھر میں رہتے ہوئے، سماج میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ طریقہ اختیار کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، بغلوں کے بال صاف کرنے، ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے، ان تمام چیزوں کی صفائی ستھرائی کے لیے زیادہ سے زیادہ 40 دن کی مدت مقرر کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی انسان کو صاف کر لینے چاہیے، پہلے ہی انسان کو ناخن تراش لینے چاہیے، ناخن کاٹ لینے چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوتا ہے، دن زیادہ ہوتے ہیں، 40 دن سے زیادہ پھر نہ ہونے پائے اس سے پہلے پہلے کاٹ لو۔ لیکن دیکھیے کتنے لڑکے کتنی لڑکیاں فیشن میں ناخن بڑے رکھے ہوئے ہیں، پھر اس پر جو ہے وہ تمام چیزیں ناخنوں پر استعمال، نیل پالش وغیرہ استعمال کی جا رہی ہیں، حرام ہے حرام۔ تو ناخنوں کو مناسب وقت پر کاٹ لیا جائے اور صحیح ڈھنگ سے ان کو جو ہے تراش لیا جائے۔ یہ 10ویں نصیحت ہے جو عام زندگی میں جس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین زندگی جینے کے جو اسلامی طریقے ہیں، جو اصول و آداب ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک بہترین قوم، ایک پاکیزہ قوم، ایک صاف ستھری قوم کے طور پر اللہ رب العالمین ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات